السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان کوئی خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف یا سورہ نحل قرات میں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرمائی تاکہ بعد میں آنے والے نماز میں شامل ہو جائیں لوگ۔ ابھی آپ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی دھاری تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، کسی نے کاٹ لیا۔ وہ مجوسی حملہ کرنے کے بعد پلٹا، بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھے پکڑا جا چکا ہے تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کی آواز نہ آنے پر نمازیوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ واقعے سے باخبر تھے۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی، لیکن سبحان اللہ کہنے والے نمازیوں کو حملے کے بارے میں علم نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں تھے۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر کہا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی غلام ہے جو لوہار تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اسے غارت فرمائے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ اسی طرح دودھ پلایا گیا، وہ بھی آپ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گیا۔ پھر لوگوں میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے اپنے قرض کے بارے میں پوچھا اور نصیحت فرمائی کہ میرا قرض اس طرح سے ادا کرنا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں جاؤ اور عرض کرو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اسی طرح کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اور اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھیوں کے قریب دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اس کو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اِثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت فرما دی اور آپ خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ پسند کرتے تھے آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کے علاوہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس میں لے جانا اور سلام عرض کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کرنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جب آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ خالق کے حقیقی سے جا ملے تو ہم آپ کو مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔